بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 5 جمادی الاولیٰ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ مہاجر و انصار میں بھائی چارہ۔ مکہ کے مسلمان جب کفار و مشرکین کی تکلیفوں سے پریشان ہو کر صرف اللہ اور اس کے رسول اور دین اسلام کی حفاظت کے لیے اپنا مال و دولت، ساز و سامان اور محبوب وطن چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کر گئے، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے آپس میں بھائی چارہ قائم فرمایا، اور مہاجرین یعنی وہ صحابہ کرام جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، ان میں سے ایک ایک کو انصار یعنی وہ صحابہ رضی اللہ عنہم جنہوں نے مدینہ منورہ میں مہاجرین کی نصرت و مدد کی، ان کا بھائی بنا دیا۔ انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں کے تعاون اور عزت و احترام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور ان کے ساتھ ہمدردی و محبت، ایثار و قربانی اور مہربانی و حسن سلوک کی ایسی بہترین مثال پیش کی کہ آج تک پوری دنیا مل کر اس جیسی مثال پیش نہیں کر سکی۔ مال و دولت، زمین و باغات، بلکہ ہر چیز میں ان کو شریک کر لیا، مگر مہاجرین نے بھی انصاری بھائیوں کا ہر معاملے میں ساتھ دیا، اور اپنی روزی کا بذات خود انتظام کرنے کے لیے تجارت وغیرہ کا پیشہ بھی اختیار کیا۔ بہرحال یہ رشتے مواخات یعنی بھائی چارہ اسلامی تاریخ میں اتحاد و اتفاق اور قومی یکجہتی کی ایک ایسی مثال تھی جس نے رنگ و نسل، ملک و وطن اور تہذیب و تمدن کے سارے فرق کو عملی طور پر ختم کر ڈالا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ پرندوں کی پرورش۔ چمگادڑ کے علاوہ تمام پرندے انڈے دیتے ہیں، اور وہ ان پر بیٹھ کر حرارت اور گرمی پہنچاتے ہیں۔ جب کچھ دنوں کے بعد ان انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں، ان چوزوں کی غذا کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار کیڑے مکوڑے پیدا کر دیے، جن کو پکڑ کر پرندے اپنے بچوں کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ جب ان کے جسم میں پر نکلنے لگتے ہیں تو پرندے بڑی آسانی کے ساتھ خود بخود اڑنا سیکھ جاتے ہیں۔ آخر ان پرندوں کو انڈوں سے بچے نکالنے، پرورش کرنے اور اڑنے کا سلیقہ کون سکھاتا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ ہی نے اپنی قدرت سے ان کی پیدائش اور تربیت اور پرورش کا انتظام فرمایا ہے۔ نمبر 3، فرض کے بارے میں نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز کامل نہیں ہوئی۔ آدمی جب تنہا نماز پڑھے تو اس پر فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اور سنت و نوافل کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 4، سنت کے بارے میں رکوع میں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنا۔ حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تو دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر اس طرح رکھتے جیسے گھٹنوں کو پکڑے ہوئے ہوں، اور دونوں ہاتھوں کو تھوڑا موڑ کر پہلوؤں سے الگ رکھتے تھے۔ نمبر 5، اہم عمل کی فضیلت۔ شرم و حیا ایمان کا جز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 60 سے اوپر یا 70 سے کچھ زائد شعبے ہیں، سب سے افضل لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اور سب سے کم درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے، اور شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں انصاف نہ کرنے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری امت کی کسی چھوٹی یا بڑی جماعت کا ذمہ دار بنے پھر ان کے درمیان عدل و انصاف نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو اوندھے منہ جہنم میں داخل کر دے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ شریعت کے احکام پر عمل کرنا، نفسانی خواہشوں کو چھوڑنا، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلنا نفس کے لیے قید ہے، اور کافر اپنے نفس کی ہر خواہش کو پورا کرنے میں آزاد ہے، اس لیے گویا دنیا ہی اس کے لیے جنت کا درجہ رکھتی ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جنتیوں کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، کیا کہنا ان دائیں ہاتھ والے کا، وہ عیش کریں گے، کانٹوں سے پاک بیریوں کے باغ میں تہ بتہ کیلے لگے ہوئے ہوں گے، لمبا لمبا سایہ ہوگا، بہتا ہوا پانی ہوگا، کثرت سے میوے ہوں گے،
جو نہ کبھی ختم ہوں گے، نہ ان پر پابندیاں لگائی جائیں گی، اور وہاں اونچے اونچے فرش ہوں گے۔ ہم نے وہاں کی عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے، ہم نے ان کو کنواریاں، شوہر سے محبت کرنے والی اور ہم عمر بنایا ہے۔ یہ سب چیزیں داہنے ہاتھ والوں کے لیے ہیں۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، عجوہ کھجور سے زہر کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجوہ جنت کا پھل ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ عدل و انصاف اور اچھا سلوک کرنے کا اور رشتہ داروں کو مالی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، ناپسند کاموں اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں ایسی باتوں کی نصیحت کرتا ہے تاکہ تم ان کو یاد رکھو اور عمل کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔